کی روشنی میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اور فکر و بحث کا یہ 8واں مرحلہ ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل گزارش کی، اس کا مغز اور ماحصل یہی ہے کہ پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب ایک جیسے نہ تھے، بلکہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے کہ ان میں ایک جماعت جو نسبتاً مختصر تھی، وہ ان کلمہ گویوں پر، ان مسلمانوں اور اہل ایمان پر مشتمل تھی کہ جو قلب و روح کی گہرائی کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور جن کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا، اللہ کی مرضی کو خریدا۔ اور انہی کے لیے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے تمام مومنین کو دعوت دیتے ہوئے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو اپنے مال اور اپنے جان کو اللہ کی راہ میں بیچ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، اور ان کو اس کا صلہ جنت ملتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دوسری جماعتیں وہ ہیں جو اسلام قبول کرتی ہیں، اسلام لے آتی ہیں اسلام کی طاقت کو دیکھ کر، یا اپنی بے بصیرتی اور بے شعوری کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو قوتیں اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہیں، ان کے لیے نرم نوالا، ان کے لیے آسان شکار وہی افراد ہیں جو معرفت کے بغیر ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، جو معرفت کے بغیر اسلام لے آتے ہیں۔ اسی لیے بار بار حصول علم کے لیے دعوت دی ہے اسلام نے کہ ایک مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، ایک مومن کبھی بے بصیرت نہیں ہو سکتا، ایک مومن کبھی بے شعور نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلسل کوشش کرتا ہے حصول علم کے لیے، اور علم اس کے لیے بھی میں نے عرض کر دیا کہ علم کا پہلا مرحلہ ہی معرفت پروردگار ہے۔ تو علم جو معرفت کی طرف لے آئے، علم جو انسان کو شعور اور بصیرت عطا کر دے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہر 15 قدم کے اوپر ایسے اہل ایمان ہوں جو ہر 15 قدم کے اوپر ان میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہو اور ہمارے دین کو، ہماری احادیث کو، ہماری روایات کو لوگوں تک پہنچا رہا ہو۔ اور پھر ایک دوسرے موقع کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری جگہ صرف علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ علم کی انتہا معرفت پروردگار ہے۔ جب علم حاصل کرنے والا آگے بڑھے گا تو پہنچے گا وہیں تک اگر وہ سچی لگن کے ساتھ اس راہ میں قدم بڑھا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم کی راہ میں نکلنے والا، آپ نکلے ہیں تحصیل علم کے لیے، آپ نکلے ہیں اہل بیت کی جان حاصل کرنے کے لیے کہ اہل بیت کے آپ کے سامنے فرامین آ جائیں، تعلیمات آ جائیں، اہل بیت کا علم آپ تک پہنچ جائے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو حصول علم کے لیے نکلتا ہے وہ پھر گلیوں اور سڑکوں پہ نہیں چلتا بلکہ جنت کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو آپ جنت کی راہوں پر چل کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے شدید حملہ جو ان قوتوں نے کیا جو اسلام کے خلاف سرگرم عمل تھیں دور جاہلیت میں بھی اور اسلام کے دور عروج میں بھی، کہ جب اسلام نے ایک حکومت بھی قائم کر لی تھی اور پیغمبر اکرم کا پیغام دور دور تک پہنچ رہا تھا اور لوگ لبیک کہہ رہے تھے نبی کریم کی دعوت پر، اس وقت بھی یہ قوتیں سرگرم عمل تھیں۔ ان کا حملہ توحید پر تھا، ان کا حملہ رسالت پر تھا، لیکن سب سے شدید حملہ جو انہوں نے کیا وہ پیغمبر اکرم کی شخصیت پہ کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی جو بالکل واضح ہے
کہ اگر پیغمبر کی شخصیت قابل قبول ہے، اگر پیغمبر کی شخصیت معتبر ہے تو سارا اسلام معتبر ہے۔ توحید ملی ہے رسول اللہ سے، قیامت کا عقیدہ ملا ہے رسول اللہ سے، جنت میں انعام ملے گا یہ بات پتہ چلی ہے پیغمبر اکرم سے، جہنم میں سزا ملے گی یہ بات بتائی ہے رسول اللہ نے، موت کی سختیاں ہوں گی یہ پیغمبر نے بتایا، قبر تمہاری یا باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی، جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کا گڑھا بن جائے گی، یہ پیغمبر نے بتایا۔ زندگی گزارو گے تو اس زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارا محفوظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، یہ پیغمبر نے بتایا۔ تمہارے رزق کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے، وہ روزی کا تمہاری تقسیم کرنے والا، پہنچانے والا ہے، لہٰذا اپنے رزق کی فکر نہ کرنا۔ یہ ساری باتیں ہمیں نبی کریم نے بتائیں، پیغمبر سے پتہ چلیں۔ تو اگر پورے اسلام کی مرکزی شخصیت حضور سرور کائنات کی شخصیت ہے، اگر یہ شخصیت غیر معتبر ہو جائے تو پھر اسلام کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا سب سے زیادہ رقیق حملے، سب سے زیادہ شدید حملے، سب سے زیادہ بھرپور حملے پیغمبر اکرم کی شخصیت کے اوپر کیے گئے۔ اور کس کس چیز، ایک انسان کس چیز سے معتبر ہوتا ہے؟ ایک اس کی زبان کی صداقت ہے کہ وہ بولے تو ہمیشہ سچ بولے تو معتبر ہو جائے گا۔ ایک اس کی عقل ہے جو انسان کو متاثر کرتی ہے کہ یہ انسان عقل مند بہت ہے، جب کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے۔ ایک انسان کا حافظہ ہے کہ آپ کسی کی قدر کرتے ہیں کہ اس شخص کا حافظہ کتنا مضبوط ہے، کہ اس کو کہاں کہاں کی باتیں یاد ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں کیسے ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ حافظہ انسان کا ہے، یہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی آپ اپنے حاشیہ خیال میں جتنی چیزیں لا سکتے ہیں، جتنی انسانی صفات کا تصور کر سکتے ہیں کہ جو ایک انسان کو انسان کامل بناتی ہیں، انسان مصطفیٰ بناتی ہیں، انسان مرتضیٰ بناتی ہیں، ایک واقعی کامل شخصیت قرار دیتی ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کس قدر خطرے میں ہے دین؟ اگر پیغمبر کی شخصیت خطرے میں ہے تو سب کچھ خطرے میں ہے۔ اگر نبی ہی غیر معتبر ہو جائیں تو پھر کچھ بھی معتبر نہیں رہ جائے گا، کہیں اور کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن بھی غیر معتبر ہو جائے گا اگر نبی غیر معتبر ہو جائیں، حدیث بھی غیر معتبر ہو جائے گی اگر نبی غیر معتبر ہو جائیں، اور پھر جن جن شخصیتوں کا پیغمبر تعارف کرائیں گے وہ باتیں بھی غیر معتبر ہو جائیں گی، جس سے محبت کا حکم دیں گے وہ بھی غیر معتبر ہو جائے گا، جس سے نفرت کا حکم دیں گے وہ بھی غیر، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر پیغمبر کی شخصیت ختم ہو جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی شخصیت بنتی کس چیز سے ہے، کہ کس کس چیز کو انسان سامنے رکھتا ہے۔ ایک کہ جب یہ بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے، اخلاق سے بولتا ہے، نرمی سے بولتا ہے، بہترین زبان استعمال کرتا ہے، اچھے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ تو کل آپ کی تقریر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ ان دونوں چیزوں کے اوپر کیسے حملہ کیا گیا کہ ذرا ذرا سی بات پر گویا غضبناک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ جو جعلی روایات بنائی گئیں اس کے ذریعے پیدا کی گئی ایک شخصیت ہے جس کو نبی کا نام دیا جا رہا ہے۔ حقیقتاً ہمارے حضور کیسے ہیں؟ جو خلق عظیم پر فائز ہیں، مگر وہ جو ذرا ذرا سی بات پر غصے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ہو گیا تو اس بات پر غصے ہو گئے، اور غصہ ہوئے تو یہاں تک غصہ ہوا کہ زبان پر وہ باتیں آ گئیں کہ جو ایک عام انسان کی زبان پر بھی زیب نہیں دیتی، یہ شخصیت کو مجروح کرنے کی۔ تو سب سے پہلے حملہ ہے پیغمبر کی صداقت پر، اس لیے کہ نبی کی صداقت نہ رہے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ پھر ذرا سا یہاں سے آگے بڑھ جائیں تو اب عرض کروں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج جو یورپ کی اسلام شناسی ہے، ان کا جو ورژن ہے جہاں سے انہوں نے لیا، ان کے سامنے زیادہ تر یہی روایات ہیں کہ جس سے انہوں نے اسلام کو لیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر بہت زیادہ اکیڈمک گفتگو کو نہیں بنانا کہ خشک ہو جائے، مگر اتنا عرض کرتا ہوں، مثلا پروفیسر واٹ ہے کہ جس نے اسلام پر بہت کچھ لکھا ہے اور بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، اور پوری زندگی اسلام شناسی پر ہی اس کی گزر گئی۔ اس نے جتنی باتیں بیان کی ہیں، ایک جگہ یہ لکھتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ جب نبی نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت ان کو رہنمائی کرنے والا، ان کو بتانے والا کہ آپ نبی ہیں، آپ معتبر ہیں، جو کچھ باتیں آپ تک آ رہی ہیں اس پہ آپ یقین کر لیجئے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ایک کرسچن تھا، ایک عیسائی تھا۔ تو گویا عیسائیت کا احسان ہے اسلام پر کہ اسلام کی دعوت کا جب آغاز ہوا، جب ابتدا ہوئی، جب پہلی وحی پیغمبر پر آئی تو پیغمبر تو جانتے ہی نہیں تھے نعوذ باللہ کہ یہ وحی ہے۔ بتایا یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ ساری باتیں وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نہیں، ایک منظر میں نے چھوڑا تھا، اس منظر کو آج بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے مل کے محمد وآلہ۔
دو دوست ہیں بڑے گہرے دوست، ہم نوالا و ہم پیالہ، وہ ان کی بڑی گفتگو آپس میں ہوتی ہے، دیر دیر تک رات کو محفلیں جمی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک کہیں باہر رہتا ہے، دوسرا شام میں رہتا ہے۔ کردار آپ تلاش کر لیجیے گا۔ شام والے سے ملنے کے لیے اس کا گہرا دوست، قریبی دوست آیا ہے، تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ تلاش کیجیے گا۔ اس کا بیٹا بھی ساتھ میں ہے، باپ بیٹا دونوں آئے ہیں کہ شہر کے اندر حاکم سے ملاقات ہوگی، میرے باپ کا دوست ہے، ملے گا۔ تو ان کی مخصوص محفلیں ہوتی تھیں سورج ڈھلنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، اور ان محفلوں میں بیٹا بیان کر رہا ہے اپنے باپ کے بارے میں کہ میرا باپ جب اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا تھا جو حاکم بھی ہے تو بڑی دیر تک ملاقات رہتی تھی اور آدھی آدھی رات میں واپسی ہوتی تھی، اور واپس آ کے بڑی تعریف کیا کرتا تھا اپنے دوست کی کہ میرا دوست اتنا عقل مند ہے، اور میرا دوست اتنا ذہین ہے، اور اتنا سخی ہے، اور اتنی میری دوستی ہے، ہمیشہ تعریف کیا کرتا تھا۔ اور میں بھی سوچتا تھا کہ فخر ہوتا تھا مجھے بھی کہ میرا باپ ہے اور اس کی دوستی ایسی شخصیت سے، ایسے انسان سے کہا۔ لیکن ایک دن جب میرا باپ واپس آیا، اب سمجھیے گا اس بات کو کہ سازش کہاں سے، سازش تو پہلے سے چل رہی ہے، لیکن یہ بعد میں جو یہ کارخانہ لگا جہاں سے ڈھل ڈھل کے یہ حدیثیں نکل رہی ہیں، روایات نکل رہی ہیں، اس کا سبب، اس کا مقصد اصل کیا تھا۔ ایک دن جب وہ آیا تو سخت پریشان تھا میرا باپ۔ میں نے اپنے والد کو سخت پریشان دیکھا، میں بھی پریشان ہو گیا، آج کیا ہو گیا؟ دوست سے جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی نا اتفاقی ہو گئی، کوئی دشمنی ہو گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ کہہ دیا اب چلے جاؤ، اب نہ آنا۔ کہ جب میں نے زیادہ پریشان دیکھا، کچھ دیر تو میں نے وقت دیا کہ شاید خود کچھ گفتگو کو آغاز کریں۔ جب انہوں نے بات شروع نہ کی تب میں نے کہا کہ آج میں آپ کو بہت پریشان پا رہا ہوں، آخر بات کیا ہے؟ تب میرے باپ نے رنجیدہ ہو کے کہا کہ آج میں اس دنیا کے ذلیل ترین آدمی سے مل کے آ رہا ہوں، میں ایسے سے مل کے آ رہا ہوں کہ مجھے اب تک اندازہ نہیں تھا، اب تک مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن آج مجھے جو بات پتہ چلی ہے۔ کہا کہ ہوا کیا ایسا؟ کہا ہوا یہ کہ دوستی ہے، تو دوستی میں نے بات کرتے کرتے یہ کہا کہ بھائی اب تو حکومت بھی مضبوط ہو گئی، اب تو دور تک تمہارا زور بھی ہو گیا، تو سب کچھ تم نے حاصل کر لیا جو حاصل کرنے کے لیے کہ انسان تڑپتا ہے کہ دنیا مل جائے، دنیا حاصل ہو جائے۔ دنیا بھی آسانی سے تھوڑی ملتی ہے، دنیا کے لیے بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو کہا کہ سب کچھ تم نے حاصل کر لیا، حکومت بھی مضبوط ہے، اب ساری تمہاری تمنائیں بھی پوری ہو چکی ہیں، اب جو یہ ممبر نما بلندیوں سے، اب جو یہ ممبر نما بلندیوں سے رسول اللہ کے داماد کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اب اس کو روک دو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب کیا اس سے کیا حاصل ہے؟ کہا کہ بس یہ سننا تھا کہ وہ برہم ہو گیا۔ برہم ہو کے اس نے کہا تم اس کو روکنے کی بات کر رہے ہو؟ جب تک جوان نسلیں بوڑھی نہ ہو جائیں اور بچے جوان نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ سلسلہ روکا نہیں جا سکتا۔ میں اس سلسلے کو نہیں روکوں گا یہاں تک کہ پوری طرح شخصیت کو مجروح کر دوں، ختم کر دوں، کوئی فضیلت بیان کرنے والا نہ ہو، کوئی نام لینے والا نہ ہو، کوئی اچھائی کے ساتھ یاد کرنے والا نہ ہو، بس ایک ہی طرح کے افراد ہوں کہ جن کو یہ پتہ چلے کہ مسجد میں گئے تو وہ کہیں کہ مسجد میں سے ان کا کیا تعلق تھا۔ جب نام آئے زبان پر اب وہ کیا کیا باتیں تھیں اور کیا کیا کہی جا رہی تھیں ان کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں ان کو۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی۔ کہ نہیں ہو سکتا جب تک نسلیں جوان نہ ہو جائیں، جوان بوڑھے نہ ہو جائیں، اس وقت تک مقصد کیا ہے؟ شخصیت کو مجروح کر دینا۔ دل چاہتا ہے بس ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ تاریخ کے بڑے بڑے دشمن گزر گئے اس تمنا میں، اس خواہش میں کہ شخصیت مجروح ہو جائے، فضائل ختم ہو جائیں، پردے پڑ جائیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ خزانے ختم ہو گئے، خنجروں کی دھاریں کند ہو گئیں، تلواریں مٹ گئیں، تیر ختم ہو گئے، فوجیں ختم ہو گئیں، لیکن جس کو مٹانا چاہتے تھے وہ کل بھی عظمتوں کا کعبہ تھا، آج بھی بلندیوں کا قبلہ ہے۔ 100 سال تک جس کا روزہ چھپا کے رکھا گیا، جس کا نشان قبر چھپا کے رکھا گیا، صرف اس لیے کہ گستاخیاں نہ کی جائیں۔ ذرا سوچئے کہ عداوت کی یہ انتہا کہ 100 سال تک نشان قبر چھپا کے رکھا جائے، مگر دیکھ لے دنیا، آج آ کر دیکھ لے، 100 سال تک جس کا نشان قبر نہ تھا، آج آسمان اس کے روزے کو سلامی دے رہا ہے، آسمان اس کے روزے کو سلامی دے رہا ہے۔ تو کہا کہ کہتا ہے میں نے کہا کہ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ایسی بھی کیا آخر بات ہے؟ تو اب جو کچھ بیان کیا اس میں سے کچھ حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، آخری بات بیان کر رہا ہوں۔ کیا بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ کہا تم نے دیکھا نہیں، تم نے غور نہیں کیا
فلاں حاکم آئے اور چلے گئے، اب ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار کسی خاص مجلس میں ذکر آ جاتا ہے کہ بھائی فلاں نے بھی حکومت کی تھی، ان کے بعد والے آئے وہ بھی آ کے گزر گئے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ تو آنے والے آئے، حکومت کی، چلے گئے، کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ لیکن تم نہیں دیکھتے کہ دن میں 5 مرتبہ مسجدوں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے۔ اب جو جملہ استعمال کرنے والے نے استعمال کیا وہ میں نے خود سے استعمال نہیں کیا، بس اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ دور جاہلیت میں انتہائی دشمنی کی بنا پر پیغمبر اکرم کا ایک نام رکھا گیا تھا، توہین کرنے کے لیے ایک نام۔ وہ نام لے کر کہا کہ یہ اب تک کہا یہ آواز دن میں 5 مرتبہ کانوں میں آتی ہے، یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ باقی حاکموں کا نام تک باقی نہیں رہا، یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن جو تم کر رہے ہو، جو چیزیں چل رہی ہیں، کہا ہاں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ اذان میں جو آواز سنائی دے رہی ہے، یہ رسالت کی گواہی جو سنائی دے رہی ہے دن میں 5 مرتبہ، یہ جس شخصیت کی وجہ سے ہے، کیسے میں اس کو معاف کر دوں؟ یعنی بتا دیا کہ دن میں 5 مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ نہیں، مجھے کہنے دیجئے اس دن سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے طلوع محشر تک، جب بھی کوئی پیغمبر کی گواہی دے گا، نبوت کی، رسالت کی، تو سلام کرنا پڑے گا علی مرتضیٰ کو، کہ جن کی قربانیوں کی برکت سے یہ گواہی آج تک باقی ہے۔ ایسا یہ روکا نہیں جا سکے گا۔ اور پھر کہنے والے نے جو جملہ کہا میں اس وقت تک خاموش نہیں رہوں گا، بدن میں طاقت ہے، جب تک یہ اختیار ہے، جب تک یہ اقتدار ہے، میں رکوں گا نہیں یہاں تک کہ اس نام کو فنا نہ کر دوں، یہاں تک کہ اس نام کو، کیا نام ہے نام محمد۔ ذرا عظمت پیغمبر پہ ایک بلند صلوات مل کے پڑھیے، اللہ صلی علی محمد۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ اس نام کو وہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ پیغمبر اکرم کی صداقت کو خطرے میں ڈال دیا جائے، یہ جو کہتے ہیں، اس کے لیے میں نے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، 1-2 اشارے اور کرنے۔ دوسری چیز دیکھیے، سب چیزوں کا مرکز پیغمبر اکرم کو ایک عام بشر سے کون سی چیز الگ کرتی ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، سوائے اس کے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو وحی یعنی اسلام کے مکاتب میں، اسلام کے جو ہمارے پاس سورسز ہیں، اس میں سب سے محفوظ قلعہ جو ہے وہ وحی ہے۔ وحی تک یعنی اگر آپ یوں دیکھیں، جس بات کو آپ نے سنا بھی ہے بار بار، کہ توحید کے مبلغ بن کے پیغمبر موجود ہیں، جب تک نبی کریم موجود ہیں اس وقت تک توحید کی تبلیغ کا یہ کام رک نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اے چچا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تب بھی میں اس تبلیغ سے قدم پیچھے ہٹانے والا نہیں ہوں، یہ تبلیغ تو چلتی رہے گی۔ تو توحید کے مبلغ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، توحید محفوظ ہے جس قلعے میں، اس کا نام ہے رسالت، اور رسالت کا دفاع کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہے اور جو مکتب موجود ہے، اس کا نام ہے امامت۔ جب تک امامت پر حملہ نہ کیا جائے اس وقت تک نہ رسالت تک پہنچا جا سکتا ہے، نہ توحید تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اس کی گواہ تاریخ ہے، 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا، 62 ہجری میں مدینے کو تاراج کیا، 63 ہجری میں مکے پہ حملہ کیا۔ یہ گویا تسلسل ہے جو بتا رہا ہے کہ جب تک امامت محفوظ تھی، شہر رسالت بھی موجود تھا، شہر توحید بھی محفوظ تھا۔ توحید کا مرکز ہے مکہ، رسالت کا مرکز ہے مدینہ، سب محفوظ ہیں۔ لیکن جب سید الشہداء کو قتل کر لیا تو اب جرت بڑھی، مدینہ کو تاراج کیا۔
مرکز رسالت، پھر مرکز توحید پر حملہ. لہٰذا یہ محفوظ کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے یہ قلعے موجود ہیں. تو اب وحی تک پہنچا جائے گا، لیکن وحی پر حملہ شروع ہی سے، پہلے دن سے. اب وہ روایات سامنے آئیں، وہ باتیں آئیں. کیا ہوا کہ جب پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ پہلی مرتبہ جبرائیل کو دیکھا. تو میں 2-3 اشارے کروں گا، بہت ساری روایات میرے سامنے ہیں، ان سب کا خلاصے کے طور پہ 2-3 باتیں. ایک عجیب کیفیت ہوئی، ایک عجیب لرزہ طاری ہوا، اور اتنا گھبرائے، اتنا پریشان ہوئے کہ اس پریشانی کے عالم میں جب گھر پہنچے اور جناب خدیجہ طاہرہ کے سامنے بیان کیا، تو کیا بیان کیا؟ کہا ایسا لگتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھ پر آسیب کا حملہ ہو گیا ہے، میری جان خطرے میں ہے، میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ محسوس کر رہا ہوں، جادو کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے. یہ پہلا بیان ہے جس پر جناب خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ آپ ہر ایک کے کام آنے والے، ہر ایک کی خدمت کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، صادق اور امین، اتنے راست گو، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات مجھے محسوس نہیں ہوتی. کہا نہیں مجھے چادر اڑا دو. اور پیغمبر لیٹ گئے اور چادر اڑا دی. اور اس کے بعد ذرا جب طبیعت بہتر ہوئی تو جناب خدیجہ نے لیا اور لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں، جو آپ کا چچا بھی ہوتے تھے اور جن کو کتابوں کا علم تھا، سارے آسمانی کتابوں کا، ان کے پاس لے کے آئے. اور جب انہوں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا تو کہا کہ یہ کیا کیفیت ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ معلوم کیا کہ کیا ہوا. اور جب ساری باتیں انہوں نے سن لیں تو اس کے بعد وہ مسکرائے، اور مسکرا کے انہوں نے کہا کہ وہ آنے والا جسے دیکھا آپ نے اور جسے دیکھ کے اس کی ہیبت طاری ہو گئی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی امین ہے کہ جو جناب موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا، وہی آپ پر بھی آیا ہے، اور آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے نبوت کے لیے. غور کیا آپ نے؟ یہ ہے ورژن، یہ ایک ورژن. پھر دوسری مرتبہ جب پیغمبر اکرم نے جبرائیل کو دیکھا، ذرا سنتے چلیے گا کیا کیا. اب میں اس لیے آہستہ آہستہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سنبھل کے یہ مرحلے طے کرنے اور جلدی سے باتوں کو پہنچانا ہے. دوسری مرتبہ جب پیغمبر نے دیکھا تو عجب کیفیت طاری ہوئی کہ اس وقت نبی کریم دیکھ کر، اب میں کیسے ان الفاظ کو دہراؤں، یہ روایات بیان کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں چاہتی، لیکن اگر یہ باتیں بیان نہ ہوں تو پتہ کیسے چلے کہ کربلا نے بچایا کس چیز کو ہے. لہٰذا اپنے بچے تاریخ سے واقف ہو جائیں اور ذرا سا اندازہ ہو جائے کربلا کی عظمت کیا ہے، شہداء کا کردار کیا ہے، اسرا کا کردار کیا ہے، بعد میں آنے والے ائمہ کا کردار کیا ہے. اگر امام محمد باقر نہ ہوتے، امام جعفر صادق نہ ہوتے، امام موسیٰ کاظم نہ ہوتے، یہ سلسلہ نہ ہوتا، امام حسن عسکری تک یہ اتنی جوانیاں جو قربان ہو گئیں، یہ اتنی نسلیں جو اس راہ میں قربان ہو گئیں، اگر یہ نہ ہوتی، کسی ایک معصوم کو بھی درمیان سے ہٹا دیں تو دین وہیں کے وہیں ختم ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن سب سے پہلی خدمت اور سب سے زیادہ محفوظ جو اس دین کو کیا وہ کربلا نے کیا. بعد میں کربلا ہی کی روشنی ہے کہ جو پھیل رہی ہے آگے، لیکن اگر کربلا نہ ہو، اس لیے کہ یہ ایک ایسی شہادت تھی کہ جس نے لوگوں کو بیدار کر کے رکھ دیا. میں عرض کروں گا ابھی. تو دوسری مرتبہ جب پیغمبر اکرم نے دیکھا، عجیب ہیبت طاری ہوئی. اور اس ہیبت میں اب یہ جملہ سن کے آپ چونک جائیں گے، مگر میں نہ بیان کروں تو بات کیسے پہنچے، کہ اس اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ پیغمبر اکرم نے نعوذ باللہ خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا. خودکشی کا ارادہ کر لیا کہ میں اس پہاڑ سے کود کر اپنی جان دے دوں. اور جیسے ہی وہ پہاڑ سے کودنے والے تھے تو ایک مرتبہ آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے محمد اوپر دیکھو. اور اب جو نبی نے دیکھا تو ان کو ایک بڑی عظیم سی شخصیت نظر آئی جو پیر پر پیر رکھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میں جبرائیل ہوں، اللہ کی خبر لے کر تم تک آیا ہوں، تم کو منتخب کر لیا گیا ہے. یہ دوسری ملاقات تھی. اور تیسری ملاقات اس وقت ہوئی کہ جب وہ آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ محمد پڑھو، اقرا. انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو اس نے ایک مرتبہ نبی کو اپنے قریب کیا اور بھینچنا شروع کیا. اس سینے سے اتنا بھینچا، اتنا زور سے بھینچا کہ پیغمبر کہتے ہیں میری آنکھیں ابل پڑیں، میری سانس رک گئی، میرا دم نکلنے کو ہو گیا. ایسے اس نے بھینچا. یہ 3 ملاقاتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا گیا. کہا کہ نبی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے، یہ مسئلہ ہے کیا. پیغمبر گئے، وہ اگر ورقہ بن نوفل نہ ہوتے اور انہوں نے بتایا نہ ہوتا، معلوم نہ ہوتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ میں نبی ہوں. اور اس کے بعد سے تو یہ ہے حملہ، یہ حملہ. اب میں اصل روایت آپ کو بتاؤں کہ معصوم کی روایت کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا مل کے محمد و آل محمد.
نہج البلاغہ کا سب سے طویل خطبہ، جس کا بھی 2 دن پہلے بھی میں نے حوالہ دیا تھا، خطبہ قاصیہ، کہ جس میں جس خطبے کے اندر ہماری زندگی کا مقصد موجود ہے، دنیا کی تخلیق کا مقصد موجود ہے، انبیاء کی تاریخ موجود ہے، اللہ نے انبیاء کو کن آزمائشوں سے گزارا، وہ ساری باتیں اس کے اندر آئی ہیں، اور پیغمبر اکرم کن مرحلوں سے گزرے، اور کس طرح کفار نے، قریش نے ان کو جھٹلایا، کیسے مقابلے پر آئے، کس طرح مطالبہ کیا، تقاضا کیا کہ اگر یہ معجزہ دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں گے، وہ معجزہ دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں گے، مگر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ ان سب کا بیان کرتے ہوئے آخر میں مولا نے یہ پیغام دیا ہے، اے ہمارے چاہنے والوں، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، تم کو امتحانات سے گزرنا ہے، تمہارا ازلی دشمن آرام سے بیٹھا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں پہ موجود ہے، وہ تم کو ہر وقت ستاتا ہے، تم پر حملے کرتا ہے، اس کے غلام اور اس کے نمائندے ہر طرف موجود ہیں جو تم پہ حملے کرتے ہیں، وہ ناک میں تمہارے تکبر کی ہوا بھر دیتا ہے، وہ کان میں تمہارے پھونکتا ہے، وہ تمہاری انگلیوں کے پورووں کے اوپر بھی حملے کرتا ہے، اس سے بے خبر نہ رہنا، اس لیے کہ اسی کی یہ فوج ہے، اسی کا یہ لشکر ہے کہ جو ہمیشہ انسان کو بہکانے اور اس کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تم کو اس سے محفوظ رہنا ہے، 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ختم کر دیتی ہیں، ایک تکبر، ایک تعصب۔ تکبر اور تعصب اس سے ابتدا ہوئی ہے، یہ مولا نے لے جا کے تاریخ کو پیچھے تک پہنچا دیا۔ وہاں مولا پہلی وحی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہا کہ پہلی وحی جب پیغمبر اکرم پر آئی، اچھا مسئلہ کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ سال میں 1 مہینے کے لیے جو عرب کے بعض افراد تھے عبادت گزار، وہ چلے جاتے تھے کسی جگہ تنہائی میں، جیسے آج اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف کسی ایک کیفیت، وہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، 1 مہینہ عبادت کیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتے تھے، 1 مہینے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ آتے تھے۔ پیغمبر اکرم بھی گئے ہوئے تھے، یہ ماہ رمضان تھا، بقول مولا کے کہ یہ جو بات بیان ہو رہی ماہ رمضان تھا، کہا کہ عبادت کر رہے تھے، ایسے میں مولا فرماتے ہیں کہ پہلی وحی آئی، میں پیغمبر کے ساتھ موجود تھا، میں نبی کریم کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا، کہ پہلی وحی آئی، جبرائیل وحی لے کر آئے، اور میں نے نبی کریم کی یہ کیفیت دیکھی کہ پیغمبر کے چہرے پر پسینہ تھا، ایک وحی آنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ایک جو جلال ہوتا ہے وحی کا وہ جلال تھا، جو طاری تھا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ اس کے بعد میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ میں کس کے رونے کی آواز سنی، یہ کون رویا؟ کہا کہ اے علی، پہلی وحی آئی ہے، جبرائیل وحی لے کر آئے تھے، یہ رونے والا شیطان تھا جو اب بتوں کی پرستش سے مایوس ہو گیا، اب اس سے معلوم ہے کہ اس علاقے میں اس اللہ کا دین رائج ہوگا، پھیلے گا، لہذا وہ رو رہا تھا۔ اور اے علی میرے بھائی، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، بس ایک فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے کہ اس کے بعد پیغمبر اکرم، اب مولا دوسرے خطبے میں بیان فرما رہے ہیں، جس کو میں نے یہاں ملا دیا تھا کہ بات مکمل ہو جائے، کہ پیغمبر اکرم اب جب یہاں سے نکلے تو ایک عجیب کیفیت تھی جو وحی کے بعد ہوتی ہے، اور اب جب نبی کریم وہاں سے اپنے بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جتنے درخت تھے، جتنے پتھر تھے، جتنی اشیاء تھیں جو بھی راستے میں ملتی تھیں، وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کہ پیغمبر کو سلام کرتی تھی۔ سلام پڑھو، صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ کا یہ عالم تھا، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم پہنچے، اور یہاں سے مولا وہ جو میں نے بات عرض کی کہ میں ہر وقت پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا، اور پھر یہاں سے آگے ایک دوسرے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اب یہ عالم تھا کہ بس 3 افراد تھے، 3 اسلام لانے والے، اسلام کا اظہار کرنے والے تھے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک خود رسول اللہ تھے، دوسری جناب خدیجہ طاہرہ تھیں، اور ان کے ساتھ تیسرا میں علی ابن ابی طالب تھا۔ یہ اسلام کا آغاز ہے، اسلام کی ابتدا ہے، وہی نازل ہوئی، تمام مخلوقات نے پیغمبر کو سلام کیا، نبی کریم نے کہا اس ذمہ داری کو آگے لے کر جانا ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانا یہ ایک مشکل کام تھا، ایک مشکل بوجھ تھا، لہٰذا پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے نصرت کا وعدہ لیا، اور دعوت ذوالعشیرہ سے یہ کارواں آگے بڑھ نکلا۔ اور ایک بات، اچھا یہاں سے اور آگے بڑھ جائیں تو یہ حملہ ہے، تو وہی یعنی جب آئے پھر یہی پہ بات رکی نہیں۔ اب میں کیسے عرض کروں، دیکھیے ذرا سوچتے چلیے گا کہ ایک ایسا شخص، ایک عام انسان کا تصور کیجئے گا کہ جسے کبھی کبھی خودکشی کا تصور آ جاتا ہو کہ میں اپنی جان دے دوں، کیا وہ آپ کی نظر میں معتبر رہے گا؟ اور ذرا سا یہاں سے آگے بڑھ جائیں، اب آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا، بعد میں، اس وقت نہیں،
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کم بیان کرنا پڑے۔ میتھ آف غرانیق جب آپ گوگل کریں گے تو آپ کو وہ پوری تفصیلات مل جائیں گی۔ میں صرف یہاں پہ اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ دیکھیے کیسے شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نبی پر وحی نازل ہو رہی تھی تو وحی نازل ہونے کی کیفیت تھی جو ایک خاص کیفیت ہوتی تھی۔ کہا اسی بیچ میں جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں ان آیتوں میں 2 آیتیں شیطان نے ملا دی۔ 2 آیتیں اس میں شیطان نے ملا دیں اور پیغمبر اکرم ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے جو جبرائیل لے کر آئے تھے۔ اس میں نبی کریم نے نعوذ باللہ وہ آیتیں بھی پڑھ دیں جو شیطان لے کر آیا تھا۔ یعنی وہاں یہ حملہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نبی ہوں، یہاں یہ حملہ کہ جو آیت لے کر آئے تو نبی کو پتہ ہی نہیں کہ جبرائیل بول رہا ہے یا شیطان بول رہا ہے۔ وہ 2 آیتیں، اس کے اندر بت پرستی کی دعوت دی گئی تھی۔ اب یہ پورا واقعہ آپ دیکھ لیجیے گا، بت پرستی کی اس کے اندر دعوت تھی۔ تو اب جو یہ آیتیں نبی نے پڑھی اور یہ آیتیں لوگوں تک پہنچی جو شیطان کی بتائی ہوئی تھی، تو بت پرست بڑے خوش ہو گئے، وہ بڑے خوش ہو گئے اور وہ پیغمبر کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اگر یہی عقیدہ ہے، اگر یہی باتیں ہیں تو پھر تو ہمیں بھی اسلام قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تب پیغمبر متوجہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور تب ان کو معلوم ہوا یہ صرف شخصیت پیغمبر غیر معتبر ہو جائے، غیر معتبر ہو جائے۔ میں صرف اس لیے اشارے کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کچھ باتیں وہ ہیں جو میں بیان کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جو میں بیان کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس منبر سے۔ بس میں نے اتنا عرض کر دیا۔ پھر ذرا سا اور یہاں سے آگے بڑھ جائیں۔ ایک دن جو پیغمبر گھر میں تشریف لائے تو نبی کریم کہنے لگے میں نے کھانا کھا لیا تھا یا میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، کھانا تو آپ نے کھا لیا تھا۔ اچھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم باہر چلے گئے۔ پھر جب واپس تشریف لائے تو اب یہ میں صرف اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس ساری بات کو، تاکہ جو ہے کب میں نے کچھ دیر آرام کیا تھا، میں سویا تھا، لیٹا تھا، یا آج میں لیٹ نہیں پایا، کہیں آپ آرام تو کر کے گئے تھے۔ اور اس طرح نبی کریم ہر چیز کو اپنی کہ میں نے یہ کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک انسان کے جسے اپنی نجی زندگی کی، معمولی زندگی کی، دن کی، صبح کی یہ بات یاد نہ رہے کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا، دوا کھائی یا نہیں کھائی، یہ کب ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ یہ ہمارے یہاں بڑھاپے میں ہمارے والدین کی کیفیت ہو جاتی ہے، جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں نا، کہ کھانا کھایا اور یاد نہیں رہا، دوا کھائی اور بھول گئے، اسپتال لے کے گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے ہو لے جا کر۔ یہ ہوتی ہے کیفیت، نفسیاتی مرض کہ انسان بھولنے لگے۔ جب کئی مرتبہ یہ ہوا اور کئی باتوں میں یہ ہوا اور کئی دن تک ایسے ہی ہوتا رہا، تب نبی سے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آخر یہ کیسی باتیں آپ کرنے لگے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ مجھ پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اور نبی کریم کوئی دعا وغیرہ پڑھی اور اس کے بعد سو گئے، اور جب جاگے اس کے بعد میں تو پھر نبی نے کہا کہ مجھے بتا دیا گیا 2 فرشتے تھے جب میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے تھے، ایک میرے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور ایک میرے پائنتی کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سرہانے والا پائنتی والی سے پوچھ رہا تھا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، تو اس نے بتایا کہ ان پہ فلاں شخص نے جادو کر دیا ہے اور کہاں ہے وہ سب مجھے اب بتا دیا گیا ہے، لہٰذا اب یہ اثر، اب مجھے مطلب ہدایت ہو گئی ہے، معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد پیغمبر گئے، ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر جا کے جب آپ نے دیکھا تو وہ ایک خرمے کی شاخ تھی، اس کے اوپر کچھ بنایا گیا تھا، وہ سب وہاں پڑی، باقی تفصیلات۔ تو یہ کیا کہ جادو کا اثر ہو گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا، اب میں نے عرض کیا نا کچھ باتیں تو بیان بھی نہیں کر سکتا، صرف اشارے کر سکتا ہوں ہلکے ہلکے، وہ بھی پیغمبر اکرم کی روح اقدس سے معذرت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ یہ باتیں بیان کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔
نماز پڑھانے کے لیے پیغمبر آئے، اذان ہو چکی تھی، اذان ہو چکی تھی، نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ جب سب صف میں کھڑے ہو گئے، پیغمبر نے کہا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اپنے حجرے میں، اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو آپ کے بال گیلے تھے، اور پھر پیغمبر نے نماز پڑھائی۔ بس حد ادب ہے، اس کے آگے میں کہوں گا نہیں۔ ایک بار نبی گزر رہے تھے کہیں، تو ایک گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کوئی تلاوت کر رہا تھا، تو پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو کتنا اچھا ہوا کہ اس تلاوت کرنے والے نے یہ جو آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ اس کے تلاوت کرنے سے خدا اس حافظ کا، اس قاری کا بھلا کرے کہ اس کے تلاوت کرنے سے یہ آیتیں مجھے یاد آ گئی۔ یہ آیتیں تو میں بھول چکا تھا، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں شک، وحی میں شک، صداقت پہ شک، ذہن میں شک، اتنا شک پیدا کر دو کہ کچھ بھی اسلام میں باقی نہ رہ جائے۔ پھر آئیے اسی خطبے کی طرف جس کا میں نے اشارہ کیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم کی جب ولادت ہوئی، پیغمبر اکرم جب اس دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ نے ایک طاقتور فرشتے کو پیغمبر کا خادم اور محافظ بنا دیا، جو ہر لمحے پیغمبر اکرم کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم کو پتہ نہیں کہ میں نبی بنایا گیا ہوں۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ہر نبی پیغمبر کی نبوت کا پیغام لے کر آیا۔ عہد الست کی داستان اٹھا کے دیکھیں، قرآن کریم میں وہ وعدے دیکھیں، ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب تم جاؤ گے تو آنے والے نبی کی خبر دو گے۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ یہ یہودی جنہوں نے جھٹلا دیا، یہ اہل کتاب جنہوں نے انکار کر دیا، یعرفونہ کما یعرفون ابنائہ، ایسے پیغمبر کو پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کون تھے؟ جو انکار کرنے والے تھے وہ تو انکار کرنے والے تھے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو ملاقات ہوئی، پہچانا اور اس کے بعد ایمان قبول کیا۔ ایک اور عالم تھے جنگ احد میں جن کی شہادت ہوئی ہے، یہودیوں کے عالم، جب احد کا میدان سجا تو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تم کو، جس نبی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ نبی آ چکے ہیں، اور وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، اور تم اپنے گھروں سے نہیں نکلتے۔ تو ان بزدلوں نے، ان بے دینوں نے جواب دیا کہ آج ہفتے کا دن ہے، آج ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے ہے، اور سیٹرڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے، ہمارے لیے ہفتے کا دن مقدس دن ہے، ہم سے صرف عبادت کے لیے کہا گیا ہے، لہٰذا ہم عبادت کریں گے، ہم نہیں آئیں گے میدان میں۔ تو یہ اپنی قوم کو بد دعا دیتے ہوئے، آنا تو تم پر، اس نبی کا انتظار کر رہے تھے، اب نبی آ گیا، نصرت کے لیے نہیں نکلتے، یہ نکلے، میدان جنگ میں آئے اور جام شہادت نوش کیا پیغمبر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے۔ تو اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، بحیرہ جانتا ہے کہ یہ نبی ہیں، ورقہ بن نوفل جانتا ہے کہ یہ نبی ہیں، پیغمبر خود فرما رہے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ ایک جملہ اس منبر سے کہا تھا، اس کو دہرانے کو دل چاہتا ہے، توجہ کیجئے گا اس پر۔ کنت نبیا آدم، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا واب الحال کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم روح و جسد کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی کہ اس وقت بھی تھا اور نبی تھا اور نبی تھا۔ اب آپ متوجہ ہو گئے تو ایک جملہ کہہ دوں، پیغمبر کی یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ نے بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا ہے۔
صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. نبوت پہلے سے ہے، بشریت بعد میں ہے. اب جو میں نے عرض کیا کہ ذرا غور کریں، اس پوری یہ ساری باتیں جو میں نے اب تک بیان کی، ان کو سب کو جمع کر لیں اگر، تو ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے آتی ہے، ایک ایسے شخص کی، ان روایات کی روشنی میں ایک ایسا عکس سامنے آتا ہے، ایک ایسا شخص سامنے آتا ہے. حضور کی بات نہیں کر رہا، حضور سرور کائنات پر ہمارے لاکھوں سلام، ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان. صرف میں ان سب کو جوڑ کے اگر ایک شخصیت بناتا ہوں تو ایک ایسا انسان ہمارے سامنے آتا ہے جو بھلکڑ ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ میں ایک ایسے صرف جوڑ کے یہ ڈاٹس سے، ان ڈاٹس کو میں صرف لائنز اس کی ملا رہا ہوں تو کیا بن رہا ہے؟ ایک ایسا انسان جو مجمع میں کہیں پہ دیکھتا ہے کہ راگ و راس ہو رہا ہے، راگ و رنگ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھی اس سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے حد ادب ہے، کیسے کہوں یہ باتیں، یہاں تو یہ ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں، آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر کبھی اس کا دل چاہتا ہے، کبھی وہ اس کا موڈ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، اور پھر وہ دوڑ لگانے لگتا ہے. پھر آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ میں نے وضو کی کہ نہیں کی ہے، غسل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. وہ باتیں پہنچاتا ہے تو اس میں بھول جاتا ہے، کوئی کہیں یاد دلاتا ہے تو یاد آ جاتی ہے یہ بات بھی تھی، یہ مسئلہ بھی تھا. بتائیے اگر یہ شخصیت سامنے ہو تو اس کے ذریعے پیش کیا ہوا دین زندہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ زندہ رہے گا. کون اس سے دین لے گا؟ کون اس کی بات سنے گا؟ کون اس کے وعدے پہ یقین کرے گا؟ اب دست ادب جوڑ کے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن 1400 سال کے بعد آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کائنات میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، ان کے ذہن میں، ان میں سے اکثریت، کچھ تھوڑے سے لوگوں کو الگ کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے جو کہہ رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، باقی سب لوگوں سے پوچھئے کہ ان کے ذہن میں پیغمبر اکرم کی شخصیت کیا ہے. غور کر رہے ہیں؟ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ باتیں میں آپ کے سامنے نہ پیش کروں تو یہ خاکہ تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. جیسے ہی پیغمبر کا نام آپ کے سامنے آئے گا تو فوراً ادب، احترام، اور ایک ایسی شخصیت کے جو انسان کے لیے ناقابل تصور ہے، اتنی مقدس، اتنی پاکیزہ، اتنی عظیم. بس یہیں سے سوچئے گا کہ 50 سال کے اندر اندر جس شخصیت کا یہ نقشہ پیش کیا گیا تھا، 1400 سال کے بعد اس شخصیت کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ نام زبان پہ بعد میں آتا ہے، درود کی صدائیں پہلے بلند ہوتی ہیں. یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ یہ قلم کی خدمت کرنے والے وظیفہ خور جو حکومتوں سے خراج لے کر یہ سب لکھ رہے تھے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ یہ کہاں چلے گئے؟ یہ ان کی محنتیں کیا ہوئیں؟ یہ سب کیسے ختم ہو گیا؟ یہاں سے سلام کیجئے گا حسین ابن علی کو کہ اس ایک شہادت نے، ایک عظیم شخصیت کی اس شہادت نے لوگوں کی فکروں کا رخ موڑ کے رکھ دیا. ہر ایک حیرت میں ہے کہ اتنی عظیم قربانی، اتنی عظیم شخصیت کی، اس عظیم شخصیت کی اس عظیم قربانی کو دیکھنے والوں نے جب دیکھا اور اس کے بعد ان کے سامنے یہ باتیں آئیں، ان کے سامنے یہ مرحلے آئے کہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے، لاشوں پر لاشیں لانے کے باوجود، خون کے دریا سے تیرنے کے باوجود، زخموں سے چھلی ہونے کے باوجود، اب جب ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو ان سے آواز دے کے پکار کے یہ کہہ رہے تھے، بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟
کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ یہ ایک جملہ آقا کا ایسا ہے کہ اس ایک جملے سے لوگوں کی فکروں کے دھارے بدل سکتے ہیں، کہ اتنی عظیم شخصیت قربانی دے رہی ہے، اور قربانی دے کے سب کی فکروں کو کہاں پلٹا کے لے جا رہی ہے کہ دیکھو جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو یہ میں اپنے لیے برداشت کر لیتا اگر میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہوتا اور حلال محمدی کو حرام کیا ہوتا۔ گویا امام میدان میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ جس نے ایسا کیا تم اس سے انتقام لینے کے بجائے، اسی لیے عجیب جملہ کہا، تم بھی عجیب لوگ ہو، کیسے نادان لوگ ہو، اپنے دوستوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کے دست و بازو بنے ہوئے ہو۔ تمہیں دوست، تمہارا شعور کہاں چلا گیا؟ تمہاری بصیرت کیا ہوئی؟ تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان بھی نہیں ہے، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اور اب سمجھیں کہ کیوں سید الساجدین اس منبر سے جو آپ کے قدم رکھتے ہی منبر بن گیا تھا، کیوں سید الساجدین اس منبر سے کہہ رہے تھے مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں صاحب معراج کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو قاب قوسین۔ یہ تعارف کیوں تھا؟ یہی تعارف ہے جس نے پیغمبر اکرم کی صحیح شخصیت کو بچا کر دین کا احیاء کیا ہے۔ خود نبی نور ہیں، اس نور میں شامل ہے حسین۔ خود نبی نور ہیں، اس نور میں شامل ہے حسین۔ علم سرکار ہے، تعلیم کا حاصل ہے حسین۔ علم سر جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے، وہ دل ہے حسین۔ ایک لمحہ صحیح صدیوں کے مقابل ہے حسین۔ کیوں کہ نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ حسین زندہ ہے تو دین زندہ ہے، حسین کی قربانی زندہ ہے تو دین زندہ ہے۔ یہ قربانی اگر نہ ہو، یہ کیسا مرحلہ تھا؟ اللہ اکبر! ذرا تصور کیجئے گا، ذرا سوچئے گا۔ باتوں کو میں نے چھوڑ دیا اور معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں بھی بیان کرنی پڑیں کہ جن کی بیان کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے واقعی اگر سید الشہداء کی قربانی نہ ہو، اگر اس قربانی کو ہٹانے درمیان سے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کیسی رسالت، کیسا قرآن، کیسی وحی، کیا کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو آئیں، یہ سب بنام اسلام موجود ہوتا۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام سے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا مگر اسلام اسمن رہ جائے گا، دین رسمن رہ جائے گا، قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ اب قرآن کے الفاظ جو یہ پیغمبر نے فرمایا، یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور وہیں سے اختتام ہو جائے گا ہماری اس گفتگو کا، مگر ذرا سا اس پر توجہ فرماتے ہوئے کہ ہر مرحلے پر جو یہ پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں، کربلا نے کیسے دین کا احیاء کیا ہے، کیسے دین کو زندہ کیا ہے، جس دین سے روح دیکھیے، اصل جب کسی چیز کو مٹانے میں دشمن ناکام ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے اس کی روح نکال لی جائے، شکل باقی رہے، جسم باقی رہے، روح باقی نہ رہے۔ تو پیغمبر یہ نہیں فرما رہے کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام کا نام باقی رہے گا، مگر بس نام اسلام کے علاوہ کچھ اسلام میں باقی نہ رہے گا۔ وہ زمانہ آئے گا، نام تو اسلامی کا ہوگا، اس لیے اگر اسلام کا نام نہ ہو تو پھر حکومت کیسے کریں گے؟ اسلام کا نام نہ ہو تو پھر قیادت کیسے ہوگی؟ تو اسلام کے نام پر روح، بس روح کا نکال لینا، یہ ہے روح کا نکال۔ نماز باقی ہو مگر روح نہ ہو، روزہ باقی ہو مگر روح نہ ہو، حج باقی ہو مگر روح نہ ہو، اس میں سے روح نہ ہو یعنی شعور نہ ہو، یعنی بصیرت نہ ہو، یعنی معرفت نہ ہو، یعنی پتہ نہ ہو۔ کربلا نے اسی روح کو کھینچ کے واپس اسلام کے جسد میں داخل کر دیا، یہ روح کو واپس داخل کر دیا۔ اور جو کچھ کربلا نے کیا ہے،
کیسا احیاء ہے جو کربلا نے کیا ہے. اتنی عظیم قربانیوں کے درمیان نماز کا احیاء، نماز کا احیاء، سجدے کا احیاء. بندوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، خالق کا حق بھی ادا ہو رہا ہے. یہ بندوں کے حقوق ہیں کہ ماموم اپنے امام کا حق پہچانتا ہے تو کہتا ہے آقا آپ نماز پڑھیے، میں سینے پہ تیر کھاؤں گا. یہ بندوں کے حقوق ہیں کہ امام کا حق پہچان لیا، قائد کا حق پہچان لیا. اور یہ اللہ کے حق کی بات ہے کہ صحابی آ کے پوچھتا ہے کہ مولا کیا وقت نماز ہو گیا؟ اول وقت اس نماز کو یاد رکھنا. یہ ہے کربلا. بھائی نماز تو ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، لیکن یہ بتانا تھا کہ پہچانو روح نماز کی کہاں ہے، روح نماز کی کہاں ہے. ایسے عالم میں سجدہ، ایسے عالم میں سجدہ. یہ پیغام تھا، اور یہ پیغام ہے آج 1400 سال کے بعد. بس 2-3 باتیں اور عرض کر دوں اور اجازت لے لوں. آج کی حد تک یہ پیغام ہے 1400 سال کے بعد واقعہ کربلا کو اپنے سینوں سے لگا کر، اپنی روحوں میں بسا کر، اپنے رگ و ریشے میں اتار کر، اپنے خون کے قطروں میں حل کر کے، عزاداری کو اپنی شہرگ حیات بنا کر آگے بڑھنے والوں کے لیے کہ جو کام 1400 سال پہلے کربلا نے کیا وہ 1400 سال بعد حسین کا نام کرے گا، حسین کا ذکر کرے گا، حسین کی فرش عزا کرے گی، حسین کی عزاداری کرے گی. لہذا اس ورثے کو لیتے ہوئے آگے بڑھنا، اس ورثے کو لیتے ہوئے آگے بڑھنا، نہ اس قربانی کو بھول جانا، نہ اس قربانی کے ان عوامل اور ان ارکان کو بھول جانا کہ جن پر یہ قربانی ٹکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، جن پر بنیاد ہے. تم مدح خاں کل بن کے آگے بڑھو گے، تم خطیب کل بن کے آگے بڑھو گے کربلا کے، تم نوحہ خاں بن کے کل آگے بڑھو گے کربلا کے. کربلا تم کو بڑھانی ہے، کربلا کا تسلسل اب یہ تمہارے کندھوں پر ذمہ داری ہے. تمہیں حسینی کردار بھی نبھانا ہے، زینبی کردار بھی نبھانا ہے، سید الساجدین کا کردار بھی نبھانا ہے. اتنا کردار نبھانے کے لیے جس کردار کی ضرورت ہے وہ کردار کربلا سے ملے گا. روشنی کربلا سے ملے گی، طاقت کربلا سے ملے گی، سرچشمہ حیات کربلا ہے. لہذا بس یاد رکھنا اب کیسے احیاء ہوا دین کا، تو اس زندہ دین کو، اس روح کے ساتھ ان عبادات کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے کہ اس کے لیے نبض پر ہاتھ رکھے رہنا، اپنی قوم کی نبض پر ہاتھ رکھے رہنا، تاکہ ہمیشہ پتہ رہے کہ صحیح رخ پہ چل رہے ہیں، صحیح راہ میں بڑھ رہے ہیں. معلوم کیسے ہوگا کہ رات بھر ماتم داری کرنے کے بعد صبح نماز قضا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ کربلا کا ورثہ لے کے آگے بڑھ رہے ہو. حسین حسین کی صداؤں کے ساتھ تکبیر کی صدائیں ہوں تو سمجھنا کہ علی اکبر کی اذان کا ورثہ لے کے آگے بڑھ رہے ہو. جتنے اچھے ماتمدار ہو اتنے اچھے عبادت گزار بن جاؤ تو سمجھ لینا کربلا کا ورثہ لے کے آگے بڑھ رہے ہو، کربلا کا ورثہ لے کے آگے بڑھ رہے ہو. ایک جملہ جو کبھی آج سے بہت سال پہلے اس ممبر سے کہا تھا، دل چاہتا ہے کہہ دوں کہ یاد رکھیے گا. ہمیں یہ غم بھی ہمارا ہے، یہ غم بھی ہمارا ہے، اور اس غم کی جو روح ہے وہ بھی ہماری ہے. صرف ایک رسم کی ادائیگی نہ ہو، صرف زبانوں تک دین نہ ہو، ہر لمحے ہمارا. لہذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بولنے والے کی، سننے والے کی، ماتم کرنے والے کی، شریک ہونے والے کی، بانی مجلس کی، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ایک مدح خاں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ سید الشہداء کی مدح کرے تو پھر چونکہ اسے محفوظ دین لے کے آگے بڑھنا ہے، روح کو جانے نہیں دینا، تو ایک مدح خاں کی ذمہ داری ہے کہ جب مدح کرتے ہوئے آگے بڑھے تو اس کی اس مدح میں کہیں بھی موسیقی کا اثر نہ ہو، موسیقی سے پاک مدح ہو. ایک شاعر کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کلام کہے تو اس میں کہیں شرک کا شائبہ نہ ہو، اس میں کہیں غلو نہ ہو. ایک خطیب کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اس بات کو پہنچائے تو ذمہ داری سے اس بات کو پہنچائے، اور ایک سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا لے رہا ہے، کیا لے کے جا رہا ہے. بڑی قربانی ہے جو آقا نے اس کے لیے ادا کی ہے.
بہت بڑی قربانی ہے جو آقا نے اس کے لیے ادا کی. ایسا نہ ہو، جو جملہ کہا تھا وہ اس جملہ پھر بھول نہ جاؤں اس لیے عرض کر دوں، ایسا نہ ہو کہ سوکھی رگیں تو یاد رہ جائیں اور سوکھی رگوں پہ چلنے والا خنجر تو یاد رہ جائے، مگر یہ بھول جاؤ کہ جب خنجر چل رہا تھا تو سر سجدے میں تھا. سوکھی رگیں بھی ہم ہی کو یاد رکھنی ہیں اور سجدہ بھی ہم ہی کو یاد رکھنا ہے. سوکھی رگیں بھی، دوہرا رہا ہوں اس جملے کو، سوکھی رگیں بھی ہم ہی کو یاد رکھنی ہیں اور سجدہ بھی ہم ہی کو یاد رکھنا ہے. خنجر کا چلنا بھی ہمیں یاد رکھنا ہے اور سبحان رب العالی کی صدا بھی ہم کو یاد رکھنی ہے، اور زیادہ یاد رکھنی ہے، بھول نہ جانا. اس لیے کہ یاد رہے خنجر بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مگر سجدہ حسین کا ہے، خنجر شمر کا ہے. شمر کا خنجر ہے، حسین کا سجدہ ہے. حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. وہ ایک سجدہ جو سجدوں کی آبرو ہے، وہ ایک نماز جس نے نمازوں کا احیاء کیا ہے، وہ ایک اذان جو قیامت تک کی اذانوں کی بقا کی ضمانت بن گئی، وہ ایک نمازیوں کی جماعت کہ جس نے بتا دیا کہ خالق کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. روشنی کربلا سے ملے گی، اور چونکہ مومن اور مومنہ دونوں کی ذمہ داری ہے اس ورثے کو لے کے آگے بڑھیں، لہذا حسین کے ساتھ ایک شریکت الحسین بھی نظر آئے گی. والمؤمنون والمؤمنات تفسیر بن کر اس آیت کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر. کیا کردار ہے، کل عرض کروں گا ثانیہ زہرا کا کردار کیا ہے اس میں، جتنا انشاءاللہ موقع ہو گیا آج بس اس حد تک. ذرا سوچئے گا جو ان کی نفسیات تھی، یہ پیاس کیوں تھی کربلا میں، پیاس کیوں تھی؟ یہ پیاس کی شدت اس لیے تھی کہ یہ نفسیاتی طور پر اس جنگ کو، نفسیاتی طور پر حملہ کر کے اس جنگ کو جیتنا چاہتے تھے. جن ماؤں کی گود میں بچے ہیں، جن بچوں کے ہاتھ میں کوزے ہیں، جن بچوں کے ہونٹ خشک ہیں، وہ بچے جب ماؤں سے کہیں گے کہ ہمیں پیاس لگی ہے تو یہ مائیں مل کے حسین سے کہیں گی کہ ہمارے بچے پیاسے ہیں، پانی جیسی چیز کے لیے ہم لوگ ترس رہے ہیں. خیال ہے دشمن کا کہ یہ ساری مائیں مل کے حسین کو مجبور کر دیں گی کہ آپ بیعت کر لیجئے. مگر یہاں اس یزیدی نفسیات اور اس فکر کو شکست دی ہے کربلا کی ان ماؤں نے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، کہ جہاں کوئی ماں ایسی، اگر ایک ماں بھی ایسی نکل آتی کہ جو یہ کہہ دیتی کہ میرا بچہ آپ کی وجہ سے پیاسا ہے کہ آپ بیعت نہیں کر رہے، مگر لاکھوں سلام کہ وہ مائیں. عزیزو، ماؤں سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر صبح عاشور کی تیاری کرنی ہے، اگر صبح ظہور کی تیاری کرنی ہے تو شب عاشور پہ نظر رکھنا. جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے ویسے ویسے پیاس بڑھ رہی ہے نا، جیسے جیسے پیاس بڑھ رہی ہے بڑوں کی بھی پیاس بڑھ رہی ہے اور بچوں کی بھی پیاس بڑھ رہی ہے. بچوں میں کتنا تحمل ہوتا ہے، کتنا صبر ہوتا ہے، اور ماں کا دل اللہ اللہ. لیکن اب سلام کیجئے کربلا کی ماؤں کو کہ 3 دن کی پیاس ہو چکی ہے، صبح مقتل سجنے والا ہے. اب ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی ہے میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کر دینا. ام فروہ قاسم سے کہہ رہی ہیں میرے بیٹے اگر تیرے زندہ رہتے ہوئے اکبر کے کوئی زخم آ گیا تو میں فاطمہ زہرا کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں گی. میں کیسے منہ دکھاؤں گی اپنی شہزادی کو؟
ماں یہ ہیں کربلا کی مائیں، یہ ہیں کربلا کی مائیں. ہر ماں اپنے بیٹے سے، زینب و محمد سے کہہ رہی ہیں بچوں اگر جنگ کرتے ہوئے دریا کی طرف چلے جاؤ تو خیال رکھنا کہ علی اصغر پیاسا ہے. عزادارو، ایک ہے حق کا ادا کر دینا اور ایک ہے ایثار. کربلا ایثار، کیسا ایثار ہے کربلا، کیسا ایثار ہے کربلا. وہ پیاس جس نے دریاؤں کو شکست دے دی، وہ کمزوری جو ہر کمزور کا سہارا بنی ہوئی ہے، جس ماں کے پاس جو پیش کرنے کے لیے موجود ہے وہ ماں. شاید کبھی عرض کیا تھا، ایک ماں تھی کربلا کی جو اپنے 4 بیٹوں کو یاد کر کے رو رہی تھی. اے میرے بچوں، آج اگر تم میں سے کوئی بھی موجود ہوتا تو کل میں بھی اسے اپنا نذرانہ بنا کے پیش کر دیتی، کل میں بھی اسے قربان کر دیتی دین کی راہ میں، مگر میرا تو ایک بھی بیٹا موجود نہیں ہے. سلام سلام ان غلام نواز آقاؤں پر کہ جیسے یہ آواز سید الشہداء کے کانوں میں آئی، ایک مرتبہ خیمے میں تشریف لائے، کہا اماں فضا تم اپنی طرف سے اپنے حسین کو قربان کر. کل کوئی پوچھے کیا قربان کیا فضا، کہنا میں نے اپنے حسین کو قربان کر دیا. ایک ماں، ایسے میں ایک ماں ہے جو زارو قطار رو رہی ہے. بس اسی پہ گفتگو رک جائے. ایک ماں ہے جو زارو قطار رو رہی ہے. یہ ماں جانتے ہیں کیا کہہ کے رو رہی ہے؟ کل سب اپنے اپنے نذرانے پیش کریں گے، مگر اے میرے لال علی اصغر تو بہت چھوٹا ہے اور سکینہ بیٹی ہے، عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے. کل میں کیسے سرخرو ہوں گی، میں کسے میدان میں بھیجوں گی؟ آقا کے کانوں میں یہ آواز آئی، آگے بڑھے. کیا کیا سچائی تھی، کیا سچا جذبہ تھا نصرت کا اس ماں کے دل میں. اللہ اکبر، کہ کیا جذبہ تھا کہ کل میں کسے قربان کروں گی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک 4 برس کی بچی ہے، ایک 6 مہینے کا بچہ ہے. اللہ نے اس جذبے کو کیسا قبول کیا. اے رباب آپ پہ لاکھوں سلام. آپ کا اصغر تو کربلا کا وہ مجاہد نکلا کہ جس نے یزیدی فوج کو رلا دیا، اور آپ کی سکینہ وہ مجاہدہ نکلی کہ جس نے شام کے گھروں میں کوہرام بپا کر دیا. یہ سچا جذبہ، یہ جذبہ، یہ کربلا کی بیویاں. بس میں نے پڑھ لیا، مگر ہر جگہ مقدم توحید، رسالت، نماز، پیغام، دین. عزادارو بس میں پڑھ چکا. آخری منظر سنیں گے جب بیویوں کو لے جائے جانے لگا. عجب عالم ہے. روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جب آقا حسین جب کسی لاشے پہ پہنچتے تھے اور لاشے کو لا کے گنج شہیدہ میں رکھتے تھے، کسی شہید کا لاشا لے کے آتے تو اس شہید کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے تھے، بلند کر کے کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پالنے والے اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، قبول فرما لے. عجب عالم تھا. ایک ایک کا لاشا حسین لے کے آئے، مگر ہائے عصر عاشور وہ وقت آیا کہ ہر ایک کا لاشا حسین لائے، مگر حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہ تھا. منہ کے بل سید کا لاشا پڑا ہوا تھا. کوئی امامہ لوٹتا تھا، کوئی ابا اتارتا تھا، کوئی کمر بند لیتا تھا. عجب عالم تھا. ارے مظلومیت کا کیا بیان کروں. ایک ظالم آگے بڑھا، میں بھی کچھ لوں گا، جب دیکھا کچھ نہیں بچا، اب کچھ نہیں لوٹنے کے لیے واپس ہونا چاہتا تھا کہ سید کی انگلی پہ نظر پڑی. انگلی میں ایک انگوٹھی دی. یہ ہے غربت حسین، یہ ہے قربانی حسین. یہ حسین کے بدن کے ٹکڑے ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے. یہ حسین کے خون کے قطرے ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے. یہ حسین کا شکستہ جسم ہے جس نے اسلام کو حیات ابدی بخشی ہے. آگے بڑھا ظالم. کیا کیسے بیان کروں. آگے بڑھا، انگلی سے انگوٹھی کو اتارنا چاہتا ہے، مگر انگلی پہ زخم اتنے ہیں کہ ان زخموں کی وجہ سے خون جم گیا ہے، ورم آ گیا ہے. اب انگلی سے اتارنا ممکن نہ تھا. جانتے ظالم نے کیا کیا؟ ایک ٹوٹا ہوا خنجر اٹھایا، آگے بڑھا. ارے سلام الشہید پر ایک انگوٹھی کے لیے جس کی انگلی کاٹ دی گئی
جس کا لاشا پامال ہوا، جس کا لباس لوٹ لیا گیا، امام زمانہ سلام کرتے ہیں. اس سلام پہ گفتگو رک رہی ہے. میرا سلام اس شہید پر جس کا رخسارہ کربلا کی خاک میں بھر گیا. سلام اس شہید پر جس کی داڑھی خون میں رنگین ہوئی. یہ کون سا خون تھا؟ ایک تو 6 مہینے کے بچے کا لہو تھا، اور دوسرے جانتے ہیں کون سا خون تھا؟ حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے تھے. ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی، ہرملا حسین کی مشکل کو آسان کر دے. ہرملا کہتا ہے میں نے 3 بھال کا تیر چلایا، وہ تیر حلقہ گلو میں آ کے پیوست ہوا. بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول. اب جو تیر کو کھینچا خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین ذوالجناح سے زمین